جب ذکر ہوتا ہے جناب اون و محمد کا تو ایک تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بچے تھے، تو ذہن توجہ دلائیں کہ ان کی عمر کا تاریخ میں ذکر نہیں ہوا، وہ بچے تھے حضرت زینب کے، لیکن یہ تصور کرنا کہ وہ بچے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 18، 20 یا 25، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عمر تھی اس وقت تقریباً 54۔ تو یہ بچے کتنے سال کے تھے؟ تاریخ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو ممکن ہے کہ یہ بڑے ہوں، اور بڑے ہونے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کوئی جی دین بدل گیا ہائے ویلا وائے ویلا۔ ہاں، جب کہا جاتا ہے وہ بچے تھے حضرت زینب کے، تو حضرت زینب کے بچے تھے، اور اگر کوئی کسی کا بچہ ہوتا ہے تو وہ عمر میں ضروری نہیں ہے کہ 9 سال کا یا 4 سال کا یا 5 سال کا یا 10 سال کا۔ تو پہلا موضوع یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بیٹے صرف نہیں تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، 2 کربلا آئے تھے، 2 مدینے میں رہ گئے تھے۔ اب جب یہ بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کوئی نئی چیز آ گئی، نئی تحقیق آ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی 14 ستارے جو پاکستان میں پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ جائیں امام حسین علیہ السلام کے چیپٹر کے بالکل آخر میں جہاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کا ذکر ہے، تو یہ والا موضوع آپ کو ملے گا حضرت زینب کے چیپٹر میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ آپ کو ملے گا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت ام کلثوم کے چیپٹر میں۔ اور یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا علی، ایک کا نام تھا اون، ایک کا نام تھا عباس۔ اون و محمد کربلا میں آئے تھے، علی اور عباس جو ہے مدینے میں رہ گئے تھے۔ عباس کی نسل نہیں چلی تھی، علی کی نسل چلی تھی۔ علم الانساب کے اعتبار سے علی کی نسل کو کہا جاتا ہے علی زینبی کی نسل، اور علی زینبی کی نسل کے کچھ افراد ممکن ہوں کہ ادھر ادھر ہوں، لیکن شجرے کے اعتبار سے اب وہ نہیں پہچانے جاتے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا زینبی اس وقت کچھ موجود ہیں، کہاں پر؟ تو آپ کو تعجب ہوگا موریتانیہ میں، وہاں علی زینبی کی نسل کے کچھ لوگ ہیں۔ ایک سلسلہ چل رہا ہے علی زینبی کا، جو علم الانساب کے اعتبار سے علی زینبی کی نسل۔ لیکن 4 بیٹوں کے علاوہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو ایک مظلومیت ہے کہ جو عام طور پہ کھل کے نہیں آ سکی، جہاں ان کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، اسی کربلا میں حضرت زینب کے ایک داماد بھی شہید ہوئے تھے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک بیٹی کے جن کا نام تھا ام کلثوم، وہ کربلا میں بیوہ بھی ہوئی تھیں اور بعد میں اسیر بھی ہوئی تھیں۔ اور یہ ام کلثوم وہ تھی کہ جن کے لیے معاویہ نے یزید کا رشتہ بھیجا تھا، اور یہ رشتہ لے کے آیا تھا جناب عبداللہ کے پاس۔ کون؟ مروان ملعون۔ مروان رشتہ لے کے آیا تھا جناب عبداللہ کے پاس کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو یزید ہے اس سے شادی کر دوں میں، کس کی؟ تمہاری بیٹی ام کلثوم کی۔ جناب عبداللہ نے جواب دیا کہ میرے بچوں کا اختیار حسین ابن علی کے ہاتھ میں۔ بہترین جواب، نہ ہاں نہ، میرے بچوں کا اختیار حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے، جاؤ امام حسین سے بات کرو اس موضوع۔ مروان آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور اس رشتے کو بیان کیا، اور وہاں پر کچھ اور فضیلتیں بیان کی تھیں، وہ دوبارہ میں بیان نہ کرنے کی وجہ سے ایک ہی دفعہ بیان کروں۔ یہی ساری باتیں اس نے جناب عبداللہ سے بھی کی تھیں۔ وہ باتیں کیا تھیں کہ ایک تو ہم دونوں خاندانوں کا اس طریقے سے ملاپ ہو جائے گا، ایک دوسرا یہ کہ تمہارے جو بھی قرضے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے، جتنا تم مہر کہو گے وہ مہر ہوگا۔ اور مروان خبیث نے یزید کے فضائل پڑھے تھے، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور ایسا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگی جاتی ہے بارش کی، لعنت اللہ علیہ۔ تو امام حسین کے پاس آیا کہ میں معاویہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور معاویہ کا یہ ارادہ ہے، اور یہ ساری باتیں کی۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا جواب بعد میں دیں گے، ہم سب جمع ہوں گے، تو تم وہاں پر یہ اپنا پیغام لے کے آنا۔ اب بزرگان جمع ہوئے، اور اس نے مروان خبیث نے اپنا پیغام لے کے آیا جو معاویہ نے دیا تھا، اور اس میں کہا کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ ام کلثوم بنت عبداللہ یا ام کلثوم بنت زینب سے شادی ہو یزید کی، اور بنی ہاشم اور بنو امیہ کا ایک طرح سے اختلاف ختم ہو جائے۔ امام نے کہا کہ یاد رکھو یہ اختلاف ان چیزوں سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ 2 خاندان ہیں
کہ جو ایک اللہ کا مخالف ہے اور ہم اللہ کے پیروکار ہیں، اور یہ اختلاف اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف کوئی بالفاظ دیگر جو میں اپنا الفاظ بیان کروں، یہ اختلاف اللہ کی راہ میں اختلاف ہے۔ اور بعض جگہ تفصیل سے بیان ہوا کہ ایک خاندان کے جنہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ تم ہو، ایک خاندان جو کہتا ہے صدق اللہ وہ ہم ہیں، اور یہ اختلاف اس شادی سے نہیں ختم ہو سکتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ مہر منہ مانگا ہوگا، تو ہم مہر اسی سنت کے مطابق رکھتے ہیں جو تقریباً کتنا ہے 500 درہم، ہم اس سنت رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ سارے قرضے ادا ہو جائیں گے، تو ہم میں سے ہمارے یہاں سے کون سی پہلی لڑکی تھی کہ جس کی شادی کی وجہ سے قرضے ادا کیے گئے ہوں، تو جو یہ دوسری ہوگی۔ یعنی مراد یہ کہ ہم نے کیا کبھی کوئی اپنی لڑکی دی ہے کسی کو قرضے ادا کرنے کے لیے، جو اب اپنی لڑکی تمہارے حوالے کرتے ہیں قرضے ادا کرنے کے لیے؟ اور یہ جو تم نے کہا کہ یزید کی مثال نہیں ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے دعا کی جائے بارش کی، تو یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اور پھر امام نے اسی محفل بنی ہاشم میں اعلان کیا کہ میں ام کلثوم کی شادی کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد پروسیجر ہوا ہوگا، ام کلثوم سے پوچھا ہوگا جس طرح سے مولا امیر المومنین نے جناب سید زینب سے پوچھا، اور بڑھ کر اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ سے پوچھا۔ اسی محفل میں مولا امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ام کلثوم کی شادی ہو، اور اس کے بعد ایک جوان کا نام لیا کہ جو بہت ہی باصلاحیت اور ایک جامع قسم کے انسان تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ مانوس اور اٹیچ تھے، اور وہ جوان تھے جناب محمد ابن جعفر طیار کے بیٹے کہ جن کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی اپنے چچا محمد کے بیٹے سے کہ جن کا نام تھا قاسم۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور یہ جناب ام کلثوم کی جب شادی ہوئی جناب جعفر طیار کے پوتے اور جناب محمد بن جعفر طیار کے بیٹے جناب قاسم، کربلا میں 2 حضرت قاسم تھے کم از کم۔ ایک جناب قاسم ابن حسن کے الحمدللہ جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ان کا ذکر ہونا چاہیے، اور اب انشاءاللہ ہوگا، ان کے ذکر کو مائنس نہیں کرنا ہے، لیکن دوسرے حضرت قاسم کو بھی جاننا چاہیے کہ جو حضرت زینب کے داماد تھے، وہ قاسم ابن حسن تھے، یہ قاسم ابن محمد، وہ قاسم ابن حسن ابن علی تھے، یہ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ایک فلانی زمین دیتا ہوں تحفے کے طور پہ ام کلثوم کو، اور قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار کا مہر میری جانب سے ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔